قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ اور تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ یہ پیارے پیارے بچے موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ویری انفارمیٹیو اور لرننگ شو اپنی باجی ندا باجی کے ساتھ، جس کا نام کیا ہے پروگرام کا؟ چاند اور تارے۔ مل کے بولو، چاند اور تارے۔ جی تو بچوں، ہم اس پروگرام میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول بندے، یعنی وہ لوگ کہ جو مقبول بارگاہ ہیں، وہ لوگ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، وہ لوگ کہ جو سلف صالحین کی صف میں موجود ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، وہ لوگ کہ جو خالصاً لوجہ اللہ اپنی زندگیوں کو، اپنی معمولات کو اکارڈنگ ٹو دا ول اور وش آف اللہ سبحانہ و تعالی کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی محبوبیت کو عام کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور تمام مخلوقات یعنی اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات اس بندے کو پہچانتی ہیں اور اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ محبت۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اس کیٹیگری میں کون آتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام۔ ان کے بعد اللہ کے تمام پیارے، یعنی کہ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ٹھیک ہے بیٹا، ازواج مطہرات، اور جناب صحابہ کے بعد صحابیات، صالحات خواتین بھی تو اس صف میں موجود ہیں نا۔ پھر جناب ہم بات کرتے ہیں اولیاء اللہ کی، یعنی وہ ولی، وہ اللہ کے پیارے جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرینڈز آف اللہ۔ یعنی وہ لوگ اللہ کے کون ہیں؟ دوست۔ اللہ کی دوستی ملنا کوئی آسان بات ہے؟ نہیں، تو اس کے لیے جناب بہت محنت درکار ہے نا۔ یہ محنت کیا ہے؟ یہ ہے عبادت، یہ ہے ریاضت، یہ ہے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ یعنی کوئی بھی کام ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ للہ، یعنی اللہ کے لیے، خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور ایسی ہی جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان اسپیشل، یعنی ہم جو پروگرامز کر رہے ہیں چاند اور تارے کے، اس میں۔ اور آج میں کن کا ذکر کر رہی ہوں؟ آج میں جن کا ذکر کر رہی ہوں ان کا نام نامی، اسم گرامی کیا ہے؟ علی۔ کیا نام ہے؟ علی۔ پھر بولو،
علی اور ان کے بابا جان کا کیا نام ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حسین رضی اللہ اور ان کے دادا جان کا کیا نام ہے؟ ان کے دادا کا نام بھی ہے علی، لیکن وہ علی کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ الوجہ الکریم. جانتے ہو نا اللہ کے شعر کن کو کہتے ہیں؟ مولا علی کو. کن کو کہتے ہیں؟ مولا علی. جی تو آج ان کے پوتے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا ہم ذکر کر رہے ہیں بچوں، اور بہت پیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں گی جو کہ حقیقت ہے، جو کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا، اور ہمیں اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا ہے. کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ کریں گے نا بچوں. تو آج میں ذکر کر رہی ہوں جن کے القاب ہیں سید العابدین، جن کے یعنی القاب سید العابدین اور امام زین العابدین. آپ کو امام بھی کہتے ہیں، زین العابدین کہتے ہیں. زین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار. صحیح ہے، یعنی جن پہ سب فخر کریں. اور عابدین یعنی عبادت کرنے والے، یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے نا. سارے عبادت کرنے والوں کی زینت کون ہے؟ سردار کون ہے؟ کیا یہ لقب کس کو دیا گیا؟ حضرت امام زین العابدین. اور ان کا اصل نام علی تھا، لیکن وہ مشہور کس نام سے ہیں؟ اپنے لقب سے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ امام زین العابدین. پھر بولو، مل کے بولو، امام زین العابدین. شاباش. آپ لوگ سلامت رہو بچوں. تو حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے بتاؤں گی. اور آج جو بیٹا میں میسج دینا چاہ رہی ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے فرینڈز ہیں، یہ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کا یعنی متقین کے اوصاف سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی اور دیگر صورتوں میں بھی ذکر ملتا ہے کہ کون سے اوصاف، کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، جو یعنی خصوصیات، خواص ہونے چاہیے اللہ والوں میں. ان میں سے ایک جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مال کس کا دیا ہوا ہے؟ پیسے کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ اللہ دیتا ہے. اور ہمیں کس کی راہ میں خرچ کرنا ہے؟ اللہ تعالی. دینے والا کون؟ اللہ خرچ کس کی راہ میں کرنا ہے؟ اللہ تعالی. کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اس کے بندوں پہ. یہ تمام جو دنیا ہے کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. ہمارا خالق کون؟ اللہ. خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اس کی مخلوق پہ یعنی خلق پہ. ٹھیک ہے، تمام جو خلق ہے وہ عیال اللہ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. ہمیں سب پہ خرچ کرنا ہے، اور اپنا فائدہ دیکھ کے نہیں. یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ اپنا فائدہ دیکھ کے نہیں بیٹا خرچ کرتے کہ ہمیں کسی سے کوئی مفاد ہے یا ان فیوچر بینیفٹ ملے گا. یہ جو بینیفٹ دیکھتے ہیں وہ کیا بینیفٹ دیکھتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، یہ اس پہ عمل کرتے ہیں. تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نافع ہے، یہ اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں بچوں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی آپ لوگ کو گارڈننگ کا شوق ہے، پودے اگانے کا شوق ہے نا؟ کتنا مزیدار کرا کرو، بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے نا. دماغ بھی روشن ہوتا ہے. یعنی جو مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ گارڈننگ کرنی چاہیے، باغبانی کرنی چاہیے نا. اور اللہ کے ولی بھی ایسا کام کرتے تھے، بہت اچھا کام ہے. اور پودے لگاؤ، جاندار ہیں یہ بھی، ہے نا بھائی، جاندار مخلوق ہے نا، اللہ کی لیونگ یعنی تھنگ ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک دانہ. یہ کیسا ہے؟ جیسے کہ ایک دانہ جو کہ آپ اگائیں، یعنی آپ اس کو یعنی وہ کر دیں، دبا دیں زمین میں یا اگائیں، تو اس سے کتنی بالیں اگیں؟ کتنے خوشے اگیں؟ 7. کتنے اگیں؟ 7 خوشے. ایک اگایا، ایک ڈالا، اور کتنے اگے؟ 7. اب ان 7 بالوں میں سے ہر بال میں سے کتنے دانے نکلے؟ 100. کتنے نکلے؟ 100. تو 100 کو ملٹیپلائی کرو 7 سے، کیا آنسر آئے گا؟ 700. ارے واہ بھائی، ویری انٹیلیجنٹ گرل. کیا آنسر آئے گا؟ 700. تو اللہ ہمیں کتنا بینیفٹ دے رہا ہے؟ 700 ٹائمز. کتنا دے رہا ہے؟ 700 times. سبحان اللہ تو کہنا تھا نا اس پہ. سبحان اللہ. آپ نے دیا کتنا؟ 1 روپیہ. اجر کتنا مل رہا ہے؟ 700 ٹائمز. کوئی دنیا میں ہمیں اتنا زیادہ اجر نہیں دے سکتا. کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آج سے ہم بھی جو ہمیں چھوٹی چھوٹی پاکٹ منی ملے گی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں نا. اما نے 10 روپے دیے، 20 روپیز دیے، 100 روپیز دیے، کیا اس میں سے ہم 1 روپیہ یا 5 روپے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے؟ عہد کیا،
शाबाश। अब क्या آپ کیا کرتے تھے بیٹا؟ آپ کو اللہ نے یعنی میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ والے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ والے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین یعنی جن پہ عبادتوں کو ناز ہے، جن کی پیشانی پہ سجدے فخر کیا کرتے ہیں، آپ بیٹا ہر رات یعنی دن اور رات میں ملا کے 1,000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے نوافل؟ 1,000۔ تبھی تو اللہ کے ولی ہیں نا، تبھی تو ہم اس فہرست میں آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1000 نوافل کتنے ہوں گے سوچو، کھڑے رہتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب حضرت امام زین العابدین کیا کرتے تھے؟ صرف عبادت نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال بھی رکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تھا، اللہ نے آپ کو مال و زر سے نوازا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرتے تھے بیٹا؟ آپ یعنی مدینے کے لوگوں کے لیے آٹے کی تھیلیاں خریدتے تھے، آٹے کی بوریاں خریدتے تھے۔ آپ نے دیکھی ہے نا مما آٹے سے روٹیاں پکاتی ہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اور چپکے سے اللہ کیا فرماتا ہے، یہ نہیں اگر ہم نے کسی کے ساتھ سلوک کیا تو اب سب کے بیچ میں بیٹھ کے ہم اس کو شرمندہ کریں، نہیں، کسی کی سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ کو ہمیں ہرٹ نہیں کرنا، کسی کو بول کے اس کو ذلیل یا اس کو حقیر نہیں سمجھنا کہ وہ یہ سمجھے کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس نے تو مجھے سب کے بیچ میں کہہ دیا میں نے تم پہ یہ احسان کیا۔ احسان جتانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ کیا کرتے تھے بیٹا؟ خاموشی سے رات کے وقت یعنی کہ مغرب یا عشاء کے بعد آپ اپنی کمر پہ سبحان اللہ آٹے کی بوریاں لاد کے اپنی کمر پہ، کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کریں گے تو وہ شاید بتا دے نا، وہ خاموشی سے صدقہ کرتے تھے، اور آٹے کی بوریاں لاد کے مدینہ منورہ کے ان لوگوں کے گھروں میں کہ جو یعنی وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو اپنی یعنی حاجات کو کسی کے آگے رکھتے نہیں ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں اچھا سمجھتے۔ پتہ ہے اسلام میں گداگری کی مذمت کی گئی ہے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے۔ ہمیں کس کے آگے سر جھکانا ہے؟ اللہ کے۔ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہمیں سے۔ کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ سبحان اللہ، اور اللہ دیتا ہے۔ یقین رکھو کہ جو مانگ رہی ہوں اللہ سے مانگوں گی اور اللہ مجھے دے گا، وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے کمر پہ آٹے کی بوریاں لاتے تھے رات کے اندھیرے میں اور چپکے سے لوگوں کے دروازوں پہ رکھ کے آ جاتے تھے۔ پتہ ہے بیٹا پھر جب آپ کا وصال ہو، اللہ کے ولی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وصال ہوا۔ وصال کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ والے ہیں نا، تو وہ اللہ سے مل جاتے ہیں۔ وصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ تو وصال کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اللہ والے اللہ سے مل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وصال پرنور ہے یا وصال مبارک ہے فلاں بزرگ کا یا ان کا، اس لیے کہتے ہیں۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا، یعنی جو غسال کہتے ہیں جو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اس کو نہلانے والا ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں غسال، اور جو نہلانے والی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ غسالہ۔ کیا بولتے ہیں؟ یعنی خاتون ہے تو یقیناً پھر یہ اس طرح سے ہم اس کا صیغہ لگاتے ہیں۔ تو بیٹا پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان کی کمر پہ نشان کیوں ہیں؟ پھر بتایا جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے کہ یہ خاموشی سے، یا جس کو پتا ہوگا کہ بھائی یعنی نشان سے پتا چلا، یا تو کسی نے بتایا بھی نہیں، وہ جو نشان ان کی کمر پہ تھا اس نے بتایا کہ اس سے وہ وزن اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا کالا نشان آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا، جس سے ان لوگوں کو معلوم چلا کہ ہمارے گھروں میں جو آٹا رکھ کے جاتے تھے وہ کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین یعنی حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لوگوں نے بڑی ان کے لیے دعا کی، اور یقیناً اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں جو وہ نیکیاں کرتے ہیں، اپنی نیکیاں چھپا کے رکھو۔ نیکیوں پہ اجر دینے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کیا میسیجز ملے؟ میں بچوں آپ کی طرف آ جاؤں آپ کی طرف۔ تو آج کے یعنی چاند اور تاریخ کی اس نشست میں ہم نے کن کا ذکر کیا؟ کوئی مجھے نام بتائے گا؟ حضرت زین العابدین۔ ہاں جی، حضرت امام زین العابدین کا۔ آپ کن کے بیٹے تھے؟ کون بتائے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ شاباش، انہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم کیا بولتے ہیں جو ہمارے یعنی جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ اور جو ولیاء ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پروٹوکول سے نام لیتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے دادا جان کا کیا نام تھا؟ میں نے بتایا تھا شروع میں،
حضرت امام زین العابدین کے دادا جان کون تھے؟ آپ بتاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. شاباش. اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی نیکی کیا کرتے تھے؟ کون بتائے؟ آپ بتاؤ. وہ ویسے تو بہت ساری نیکیاں، لیکن آج میں نے یعنی ایمفیسس کس پہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. شاباش. آج ہم نے کیا سیکھا بچوں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. بھائی مال بھی تو اسی کا دیا ہوا ہے نا، تو اسی کی عیال پہ، اسی کی مخلوق پہ ہمیں خرچ کرنا ہے. اور کس کے لیے؟ اپنی دوستی دیکھ کے خرچ کرنا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے ہمیں مال خرچ کرنا ہے؟ یہ کون آپ بتائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے. شاباش. ہمیں مال کس کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے. شاباش. یہ تو بہت اچھا سب نے جوابات دیے بھائی مجھے. اور بیٹا ہمیں ان اللہ کے ولیوں کا ذکر اس لیے بھی کرنا ہے، اس لیے بھی سننا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولین ہیں، ٹھیک ہے، محبوبین ہیں. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارا ذکر کرنا، کیا ذکر کرنا، اصل تو اللہ کی بارگاہ سے جو سرٹیفیکیشن ان کو ملی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ والے ہیں. اور اللہ والے ہی تو ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہے نا بیٹا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آج جناب آج ہم نے ذکر کیا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور میں چاہوں گی کہ چاند اور تارے میں جو پیارے پیارے سے چاند اور تاروں جیسے بچے موجود ہیں وہ ہمیں ایک کلام سنا، ایک منقبت شامل کریں گے آخر میں. میری جانب سے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم امداد کن، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد